السلام علیکم، میں امداد شمرو۔ ہر نئے دن پاکستان کی سیاست نیا رخ اختیار کرتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ گھوم پھر رہی ہے کولو کے بیل کی طرح۔ سیاستدان اور سیاسی لوگ گھوم پھر رہے ہیں، اور اب بجٹ پیش ہو گیا ہے قومی اسمبلی میں، اور بجٹ پیش ہونے کے ساتھ ایک نئی چیز سامنے آئی ہے، نئی نہیں ہے، پرانی ہے، لیکن نئے طریقے سے آئی ہے۔ مسلم لیگ قائد اعظم، وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ مسلم لیگ قائد اعظم متحدہ قومی موومنٹ الطاف بھائی والی، وہ بنتی جا رہی ہے، اس طریقے سے سیاست کر رہی ہے۔ تو آج ہوا یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اتحادی جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا تھا۔ اس میں مسلم لیگ قائد اعظم شریک نہیں ہوئی تھی، ان کے وزیر جو ہیں طارق بشیر چیمہ اور دیگر جو 5 ارکان ہیں ان کو ملا کے وہ نہیں شریک ہوئے تھے، اور ظاہر ہے ان کی شرکت نہ کرنا، عمران خان صاحب وہ جو اجلاس کے دوران جا رہے تھے تو صحافیوں نے پوچھا تھا کہ خان صاحب بجٹ کیسا ہوگا، کوئی خوشخبری ہوگی سرکاری ملازمین کے لیے؟ تو انہوں نے کہا سب خوش ہوں گے، مگر ظاہر ہے جب اجلاس میں خود گئے تو پھر طارق بشیر چیمہ صاحب نے 2-3 دن پہلے ہی ان کے ساتھ ایک آرگومنٹ کیا تھا کہ آپ وعدے کرتے ہیں، وعدے پورے نہیں کرتے، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ قانون سازی میں وہ کیا ہوتا ہے ساتھ نہیں دیں گے۔ تو عمران خان صاحب جب اندر گئے اور نہیں دیکھا مسلم لیگ قائد اعظم کو، لوگوں کو، تو باہر تو وہ یہ کہہ کر گئے تھے کہ سب خوش ہوں گے، لیکن اندر گئے تو اپنی خوشی جو ہے وہ کرکری ہو گئی، مذاق کرکرا ہو گیا عمران خان صاحب کا۔ وہ جو جس طرح ایک جادوگر کو لے آئے نا، اپنا شوکت ترین صاحب کو ایک جادوگر بنا کر لے آئے کہ شوکت ترین صاحب ایک بہت بڑے جادوگر ہیں، اور وہ جو بجٹ پیش کریں گے اور وہ جس طرح کیا ہوتا ہے معیشت کو 4 چاند لگائیں گے، ذرا پھول بوٹے نکالیں گے، تو وہ عمران خان صاحب ابھی اس بجٹ کی منظوری دے ہی رہے تھے، تو ان کو پتہ چلا کہ جناب بجٹ منظور کروانے کے لیے جن کا ساتھ چاہیے ان میں سے ایک تو سائیڈ پہ ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے مطالبات مسلم لیگ قائد اعظم کے، اور مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھ عمران خان صاحب کا جو ایک رہا ہے تعلق، پیار اور نفرت کا رشتہ جو رہا ہے، شروع میں کہتے تھے کہ جناب یہ چودھری پرویز الہی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، پھر جب حکومت بنانے کے لیے مدد چاہیے تھی تو ان کو ساتھ بھی بٹھایا، ان کو پنجاب میں چند ووٹوں سے اسپیکر بھی بنایا، اور کئی موقعوں پر یہ بھی ہوا کہ عمران خان صاحب نے ان کو یہ وعدہ کیا کہ میں آپ کو وزیر اعلیٰ بھی بنا دوں گا۔ سینٹ کے الیکشن سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ کے انتخابات سے پہلے عمران خان صاحب چلے گئے تھے ظہور الہی روڈ وہاں پر، اور پرویز الہی صاحب کو کہا تھا کہ آپ ہمیں پنجاب کا الیکشن سیدھا کر دیں، سینٹ کا ان اپوز کروا دیں، اور پنجاب میں آپ کو اہم ذمہ داری ملے گی، جس کا گلہ پچھلے، اور اہم ذمہ داری وہ کیا تھی؟ وزارت اعلیٰ۔ چودھری برادران سمجھ بیٹھے تھے کہ ہمیں تو وزارت اعلیٰ ملنے والی ہے، تو جس کا گلہ پچھلے دنوں چودھری پرویز الہی صاحب نے اور شجاعت حسین صاحب نے ایک لمبے چوڑے پریس ریلیز میں کیا تھا کہ ہم تو ساتھ کھڑے ہیں، لیکن حکومت ایک وعدہ ہمارے ساتھ کیا ہوا نہیں پورا کر رہی۔ سینٹ الیکشن کا انہوں نے واضح الفاظ میں اس بیان میں لکھا ہوا تھا کہ سینٹ انتخابات میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب سینٹ انتخابات ہمیں پنجاب میں آسان کر دیں، ہم نے ان اپوز کروا کے دے دیے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب میں نے آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بھی شکر گزار ہیں، اور اصل شکر گزار تو ظاہر ہے وہ چودھری برادران کے تھے، چودھری برادران شریف برادران کے تھے، نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے، جنہوں نے اوکے کیا۔ اصل پنجاب میں تو حکومت کے بعد بڑی قوت وہ ہیں قومی صوبائی اسمبلی میں، پیپلز پارٹی کے 6 ارکان ہیں، وہ الیکشن لڑ بھی لیتے تو کیا کتنا، اگر مسلم لیگ نون ان کے ساتھ نہ دیتی تو 6 میں سے ان کے ووٹ 4 ہو جانے تھے یا 5 ہو جانے تھے۔ وہ خاص ایک ہیں رحیم یار خان کے 1-2 ان کے رکن، وہ ہمیشہ وزیر اعلیٰ کے ہاؤس میں پائے جاتے ہیں، تو وہ بھی ان کو ووٹ نہ دیتے پیپلز پارٹی کے جو سینٹ کے امیدوار کو۔ تو بات یہ تھی کہ وہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ ہمارا ساتھ نہیں دیتے۔ اب مشکل گھڑی جو ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی بجٹ پاس کروانے کی۔ جہانگیر ترین صاحب کو عارضی ریلیف دے کر عمران خان صاحب نے، وہ جو ترین گروپ نے کہہ دیا کہ ہم بجٹ پاس کروائیں گے، بجٹ میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، تو وہاں سے تو فی الحال ایزی ہو گئے، ریلیکس ہو گئے عمران خان صاحب کہ چلو جہانگیر ترین صاحب کو تو بعد میں نبڑیں گے نا، ان کو بعد میں دیکھیں گے، بجٹ کے بعد دیکھیں گے، بجٹ پاس کروا لو۔ اوریجنل عمران خان صاحب کا پلان بھی یہی تھا، لیکن جہانگیر ترین صاحب نے کہ فورس کرنے پر، اصرار کرنے پر، یا بارگیننگ ٹیکٹس ہوتے ہیں نا، اس کے تحت عدالت میں جا کر FIA سے کہلوایا گیا کہ جناب ان کی گرفتاری نہیں کریں گے ہم، اور عدالت نے کہا اگر آپ گرفتاری کریں گے تو ہم سے پوچھ کر کریں گے، ہمیں بتا کر، ہماری پرمیشن کے بعد کریں گے، تو یہ تو FIA کا معاملہ ہے۔ لیکن بجٹ کے وہاں سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ گئے، ایزی ہو گئے، لیکن ادھر سے چودھری برادران نے MQ والا کر دیا کام کہ وہ سائیڈ پہ ہو گئے، تو اب ان کو دوبارہ منانا تو پڑے گا خان صاحب کو۔ لیکن اب ایشو جو ہے
وہ اور مان بھی جائیں گے چودھری برادران، کیونکہ چودھری برادران کو جب تک وہ بڑا اشارہ جو ہے نا وہ اشارہ نہیں ہوتا تب تک وہ وہاں بیٹھے رہیں گے۔ اور ایک چیز ہے میں نے چودھری برادران میں، اگر ان کے ساتھ نبھایا جائے گا تو اچھا نبھاتے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے جیسا کرو گے ویسا کریں گے کے طرح چودھری برادران جو ہیں وہ ان کے ساتھ اگر عمران خان صاحب جس طرح کر رہے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں، وعدہ خلافی کہتے ہیں، ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کہتے ہیں، آج کا وقت نکال لو کل کون، مطلب وہ یہ ہے نا کہ جناب آپ وہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون کی سوئی گم ہو گئی ذرا روئی کی، اس میں تو سوئی ڈھونڈ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ منت مانگی کہ جناب سوئی مل جائے تو میں بکرے کا صدقہ کروں گی، تو سوئی مل گئی تو کسی نے کہا جی بکرے کا صدقہ، تو انہوں نے کہا جی سوئی کے لیے بھی بڑا کوئی بکرے کا صدقہ کرتا ہے۔ تو عمران خان صاحب بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں چودھری برادران کے ساتھ، آتے ہیں کہتے ہیں کہ جناب شجاعت حسین صاحب آپ جو ہیں مجھے پرویز الہی سمجھیں، اور سینٹ کے الیکشن تھے نا، سینٹ کے الیکشن میں ووٹ بھی چاہیے تھا اور سینٹ کا الیکشن سیدھا بھی کروانا تھا، تو آپ مجھے پرویز الہی سمجھیں، آپ کے جتنے مسائل ہیں وہ آپ مجھے ڈائریکٹ بتائیں اور ہم سینٹ کا الیکشن میرا سیدھا کروا دیں، پھر آپ جو کہیں گے میں وہ کر دوں گا۔ تو جب وہ ہو گیا تو اس کے بعد جب ان کو یاد کروایا تو انہوں نے کہا سینٹ کے الیکشن میں ووٹ تو میرا تھا، تو اپنے ووٹ میرے سیدھے کروانے کے لیے بھلا کون وزارت اعلیٰ دیتا ہے، تو میں کیوں جی آپ کو وزارت اعلیٰ دوں، میرا عثمان گزار تو اچھا چل رہا ہے تو میں اسی کو ہی چلاؤں گا، وہی سوئی اور صدقے کے بکرے والا معاملہ۔ تو خان صاحب نے ان کے ساتھ یہی کیا، تو پھر مسلم لیگ قائد اعظم کہتی ہے کہ ایک بار میں بیٹھا ہوا تھا پرویز الہی صاحب کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ آصف زرداری جو ہے نا وہ بہت اچھے اتحادی ہیں، یہ میں اپنے سامنے کی بات بتا رہا ہوں، آصف زرداری بہت اچھے اتحادی ہیں، وہ عزت بھی دینا جاتے ہیں، وعدہ بھی نبھانا جانتے ہیں اور عزت بھی دینا جانتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو نہ عزت دینا آتی ہے، نہ عزت لینا آتی ہے، نہ وعدہ نبھانا آتا ہے، تو یہ ان کے خیالات ہیں عمران خان صاحب کے لیے۔ تو پھر جب عمران خان صاحب وعدہ نہیں نبھاتے تو پھر چودھری برادران دوبارہ اسی پوزیشن پہ آ جاتے ہیں کہ جب ہم اتحادی تو ہیں لیکن ہمیں کوئی بلائے نا، ہم نہیں ساتھ دیں گے، ہم بس اتحادی ہیں حکومت میں تھا آپ کے۔ اور بجٹ میں اب انہوں نے جو کہا چیمہ صاحب نے، طارق بشیر چیمہ نے، کہ جی ہم قانون سازی میں کسی بھی قسم کی قانون سازی میں ساتھ نہیں دیں گے، تو بجٹ قانون سازی ہے، اور ساتھ نہ دینے کا اعلان کر کے پھر نہیں گئے وہاں پر جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا، تو عمران خان صاحب کو ٹینشن لگی ہوئی ہے۔ تو چودھری برادران کا معاملہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈیل کر لیں گے۔ جہانگیر ترین صاحب راضی ہو گئے ہیں، لیکن راضی ہوئے جہانگیر ترین صاحب کے لیے اگلی حکمت عملی جو عمران خان صاحب کی ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی، وہ انٹیکٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ترین صاحب کو ایف آئی اے کے ذریعے ان کی تفتیش ہوگی، اور ایف آئی اے کہہ رہا ہوں نیب کے ذریعے۔ ایف آئی اے والا معاملہ وعدے کے مطابق عمران خان صاحب نے وہاں وکیل نے کہہ دیا کہ اپنا ایف آئی اے نے، انویسٹیگیشن افسر نے، کہ جناب ہم جہانگیر ترین صاحب کو نہیں گرفتار کر رہے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم تو صرف وہ ریکارڈ دیکھ رہے ہیں، ریکارڈ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وہ کہہ دیا اور وہ نہیں گرفتار کریں گے، نیب دیکھے گا، کیونکہ جو شہزاد اکبر صاحب کچھ دن پہلے لاہور آئے تھے تو انہوں نے وہی سارا ریکارڈ یہ وہ کر کے جتنا ان کے پاس تھا وہ انہوں نے نیب کے حوالے کر دیا ہے۔ اب یہ دیکھے گا نیب معاملہ۔ آج لاہور میں ایک بڑی حکومتی شخصیت نے بیٹھ کر بتایا ہے کہ جناب نیب کو معاملہ مل چکا ہوا ہے، اور بجٹ کے کچھ دنوں کے بعد جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کی گرفتاری ہوگی، امکان بھی نہیں کہا اس نے۔ لیکن بات پھر وہیں آتی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے اگر پیر زوراور ہوئے، ان کے مرشد، ترین صاحب کے مرشد اگر زوراور ہوئے، ان کی ذرا زیادہ وہ تگڑے ہو گئے، تو پھر جہانگیر ترین صاحب کو جیسے ابھی تک کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا، ایسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ عدالتیں ہوں گی، پیشیاں ہوں گی، نیب ہوگا، ٹھوکر نیاز بیگ ہوگا، جہانگیر ترین صاحب ماڈل ٹاؤن سے گاڑی میں بیٹھیں گے، علی ترین کو لیں گے، چلے جائیں گے وہاں پر ٹھوکر نیاز بیگ، کتنا ایک دور ہے، ماڈل ٹاؤن سے نکلے اور نہر پہ چڑھے اور نہر سے ٹھوکر نیاز بیگ گئے، 5-10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ چائے شائے پی، آ جائیں گے، چائے پئیں گے، ٹھنڈا پئیں گے۔ اگر جہانگیر ترین صاحب کے پیر زوراور ہوئے، تگڑے ہوئے، اور اگر جہانگیر ترین صاحب کے پیر کمزور پڑ گئے اور عمران خان صاحب کی سپورٹ، عمران خان صاحب کی طاقت زیادہ ہو گئی، تو پھر عمران خان صاحب نے طے کیا ہوا ہے کہ میرے ساتھ جہانگیر ترین صاحب نے پارٹی کے اندر درار ڈال کے اچھا نہیں کیا، لہٰذا اب ان کے ساتھ ہوگی وہ سندھی میں ہم کہتے ہیں کہ کہانی، ان کے ساتھ اب پورا حساب کتاب ہوگا۔ تو وہ معاملہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ اب بجٹ کے فوری بعد تو یہ نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے وہی جو میں نے پہلے بتائی تھی کہ اب ساتھ ہی تحریک عدم اعتماد بھی ایک آ گئی ہوئی ہے، تو اگر وہ تحریک عدم اعتمادوں کا سلسلہ آگے بڑھا
یہ والی کامیاب ہو گئی ڈپٹی اسپیکر کے خلاف، تو پھر مسئلہ جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کے حق میں ہوگا اور عمران خان صاحب پھر کمزور پڑ جائیں گے۔ اور اب ایک اور بات بڑی چل رہی ہے، کل سے مجھے فون آ رہے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب فرار ہو گئے۔ مجھے ایک دوست نے فون کیا کہ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نا اسلام آباد میں کابینہ کا اجلاس بلایا ہے، وہاں پر پارٹی کی ساری لیڈرشپ کو وہیں بلا لیا ہے، کوئی گڑبڑ چل رہی ہے، مراد علی شاہ ملک سے باہر چلے گئے۔ وہ کیونکہ بلاول ہاؤس سے جو بلاول بھٹو زرداری کی ایکٹیویٹیز تھیں وہاں پہ انہوں نے ملاقات کی تھی، مختلف منسٹرز تھے، کچھ مشیر تھے، نثار کھوڑو صاحب تھے اور باقی ناصر شاہ صاحب وغیرہ، سعید غنی تھے، وقار مہدی صاحب تھے، وہ سارے تھے اس میں۔ تصویر دیکھی، میں نے کہا یار مراد علی شاہ صاحب تو نہیں ہیں، تو مراد علی شاہ صاحب امریکہ چلے گئے ہوئے۔ اچھا جی کیوں گئے ہوئے؟ وہ چلے گئے، بس وہ ناراض ہو گئے ہیں اور وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ بجٹ وزیر خزانہ بھی ہیں مراد علی شاہ صاحب۔ تو جب بجٹ کا ٹائم ہو، اتنے کروشل ٹائم میں میں نے پتہ کیا واقعی وہ باہر چلے گئے ہوئے، امریکہ گئے ہوئے۔ اتنے کروشل ٹائم میں ٹیوزڈے کو بجٹ پیش ہونا ہے سندھ کا، اور یعنی 15 کو، تو اتنے اہم وقت پر مراد علی شاہ صاحب باہر چلے جائیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اسلام میں ملاقاتیں کریں، تو بات تو لگ رہا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ پھر جب میں نے فون گھمائے، پتہ کیا، تو پتہ چلا کہ وہ ایک بار پہلے بھی مراد علی شاہ صاحب کے متعلق جب نیب نے ان کو نوٹسز پہ نوٹسز کیے تھے، تو وہ کچھ دنوں کے لیے کووڈ سے جیسے ہی صحتیاب ہوئے تو کچھ عرصے کے لیے وہ باہر چلے گئے تھے۔ ان کی فیملی، کچھ بال بچے باہر ہیں، تو کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ ویسے بھی امریکہ میں وہ عزیز و اقارب یار دوست، تو بہرحال وہ ادھر چلے گئے تھے۔ تب بھی یہ کہا گیا تھا، خبریں چلی تھیں مراد علی شاہ صاحب چلے گئے، ناصر شاہ صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے۔ میں ان دنوں ناصر شاہ صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس کراچی میں، تو میں نے کہا جی مبارک ہو، آپ تو وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں۔ تو انہوں نے بڑا کہکا لگایا، انہوں نے کہا جی وزیر اعلیٰ کہاں، شاہ صاحب سائیں ہیں، سائیں باہر گئے ہیں، آئیں گے، اور وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ابھی بھی اسی طرح کی قسم کی تھیوریز کے جی وہ مراد علی شاہ صاحب بجٹ تک نہیں پیش کریں گے۔ تو پھر بہرحال میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ مراد علی شاہ پیر کو کراچی میں ہوں گے، اور اتوار کی رات گئے، وہ واپس پہنچیں گے، یعنی پیر ہو جائے گا، 12 بجے کے بعد ان کی فلائٹ ہے، تو یہ پہنچیں گے یعنی 14 تاریخ کو، اور وہ پیر کو ان کا اجلاس ہے کراچی میں، اس کا جو کووڈ کے ریلیٹڈ جو ان کی ٹاسک فورس ہے اس اجلاس کے بعد پھر وہ اگلے دن بجٹ پیش کریں گے۔ بجٹ تیار شار وہ کر کے گئے ہوئے ہیں، کیونکہ وزیر خزانہ ہے تو انہوں نے خود بجٹ پیش کرنا ہے، تو لہٰذا یہ باتیں، کیونکہ جب وزیر خزانہ جو مراد علی شاہ صاحب بطور سی ایم، عثمان بزدار صاحب دیکھ لیں نا، ان کو بجٹ کا بالکل کوئی سروکار نہیں ہے، بجٹ میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ بابو بجٹ بنا رہے ہیں، بنی گالا والے بجٹ بنا رہے ہیں، وہ ہاشم جوان بخت بھی اہم ڈمی سے وزیر خزانہ ہے، تو پنجاب کا بجٹ وہ سارا بن رہا ہے، تو سرکاری حکام جو ہیں سیکریٹریز وہ بجٹ بنا رہے ہیں، اور اس پہ تو بلکہ کابینہ میں کافی ساری پنجاب کابینہ میں لہزیں بھی ہوئی تھی۔ تو اگر عثمان بزدار ٹائپ وزیر اعلیٰ ہو، وہ بے شک امریکہ نہ ہو، کہیں اور بیٹھے ہوں اور بجٹ کے اجلاس میں بے شک نہ پائیں، تو اس سے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن کیونکہ مراد علی شاہ صاحب بذات خود وزیر خزانہ بھی ہیں، لہٰذا ان کا باہر جانا ذرا دماغ کھٹک گیا تھا کہ یار یہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال پتہ چلا کہ نہیں، گڑبڑ کوئی نہیں ہے، وہ واپس آ جائیں گے۔ اور ویسے بھی وہ جب تھوڑا بہت آگے پیچھے جاتے ہیں تو کئی خبریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جی ناراضگی ہو گئی، فریال تالپور سے ناراضگی ہو گئی، وہ جو عذرا پیچو ہیں وزیر صحت ان کے ساتھ ہو گئی، تو اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن بہرحال خبر یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور وہ واپس آئیں گے اور خود بجٹ پیش کریں گے۔ لیکن اصل چیز وہاں کے بجٹ کی منظوری کا معاملہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے وفاق کے بجٹ میں وہاں گڑبڑ چل رہی ہے کہ پرویز الہی اینڈ کمپنی یعنی مسلم لیگ قائد اعظم وہ ناراض ہیں، ایم کیو ایم مطلب آئیں بائیں شائیں کر کے وہ مان شان گئی ہوئی ہے، لیکن بجٹ کے بعد پھر تحریک عدم اعتماد کے معاملات اور جہانگیر ترین کے معاملات یہ زیادہ سنگین ہونے جا رہے ہیں۔ اب آخر میں جی ہمارے مہربان جو اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں، ان میں نسیم حسین ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ وہ اپنے مخالفین کو این آر او نہیں دیں گے، مگر وہ اپنے اہل خانہ اور پارٹی کے لوگوں کو مسلسل این آر او دے رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا وہ کرتے نہیں ہیں۔ میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کی بات، اگر انہوں نے کہا کہ بجٹ عوام دشمن ہے، عوام دوست ہے اور بجٹ میں سب خوش ہوں گے بجٹ سے، تو اس کا مطلب الٹ لیجئے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نہیں جھکوں گا، اس کا مطلب الٹ لیجئے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں این آر او نہیں دوں گا، وہ جس کو این آر او کہتے تھے اور جس کے لیے کہتے تھے، نواز شریف صاحب آج کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ لندن بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ تو
جہانگیر ترین صاحب کے متعلق تو خیر میں نے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہاں عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کا بس نہیں چل رہا. ایون مریم نواز صاحبہ کی گرفتاری کے لیے، دوبارہ گرفتاری کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی لیکن بس نہیں چل رہا. لیکن ایشو یہ ہے کہ بجٹ پاس کروانا ہے، حکومت کرنی ہے. عمران خان نے اسمبلی نہیں توڑنی، وہ بات کی تھی، بات کرنے کی حد تک تھی. حکومت عمران خان صاحب نے کرنی ہے، اسمبلی نہیں توڑنی، بجٹ پاس کروانا ہے. لہٰذا جس کو چاہیے اس کو پلیٹ میں رکھ کر عمران خان صاحب NRO دے دیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.